السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں وسیم احمد ملک۔ افغانستان سے امریکن فورسز اور جو ان کے اتحادی فورسز ہیں ان کا انخلاء شروع ہو چکا ہے، اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ انخلاء 31 اگست سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ہی امریکن فورسز کا انخلاء شروع ہوا، افغانستان میں افغان طالبان زیادہ طاقت سے آگے بڑھے، اور آپ تک یہ اطلاعات پہنچتی رہی ہوں گی کہ انہوں نے جو افغانستان کا ایک بیشتر حصہ ہے وہ اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور ان کے زیر تسلط علاقہ جو قبضے کا علاقہ ہے اس میں آئے روز بڑے تواتر سے اور بڑی جلدی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج جو ریسنٹ ہیپننگز ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے قندھار، وہ مرکز نگاہ ہے اور وہ سینٹر آف اٹینشن بن چکا ہے، اور وہ کیوں بن چکا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کی ایک جغرافیائی اہمیت ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو افغانستان کے صوبہ قندھار کی جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت بتاتا چلوں کہ یہ جو صوبہ قندھار ہے یہ افغانستان کے سرحدی علاقوں پر مشتمل ہے، اور اس کے دوسری طرف پاکستان لگتا ہے، اور پاکستان کا صوبہ بلوچستان اور پھر اس کا شہر چمن۔ تو اپنے اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے یہ صوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ اب یہ ہوا کہ پچھلے 7 روز سے جو افغان طالبان ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح اس قندھار صوبے پر اپنا تسلط جما لیں، اپنا تسلط قائم کر لیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قندھار کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کیا، اور پھر آج ابھی کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صوبہ قندھار میں جو افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو افغان طالبان ہیں ان کے مابین شدید جھڑپیں جاری ہیں، اور افغان طالبان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اس صوبے پر بھی قبضہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم خبر یہ آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ جو قندھار میں ہی جو قندھار میں ہندوستان کا کونسل خانہ تھا اس کے اوپر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی سفارتکار تھے وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ تو آج کی ہیپننگز تھی، مگر اس سے پہلے بھارت فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ افغانستان سے اپنے جتنے بھی سفارتکار ہیں انہیں واپس بلائے گا، اور اس حوالے سے ایک اور کنٹروورسی بھی یہاں پر پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ جب جو طیارے ہندوستان سے اڑان بھرتے تھے اور وہ اپنے سفارتکار کو لینے کی خاطر افغانستان اترتے تھے ان میں مبینہ طور پر اسلحہ اور گولہ بارود ہوتا تھا، اور وہ اسلحہ اور گولہ بارود ہندوستان حکومت افغان حکومت کو دے رہی تھی تاکہ وہ طالبان کے خلاف استعمال کریں۔ اب یہاں پر جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ ایک طرف تو ہندوستان انہی طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا سوچ رہا ہے اور بات چیت کرنے پر زور دے رہا ہے اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، مگر دوسری طرف وہ افغان حکومت کو انہی طالبان کے خلاف اسلحہ اور گولہ بارود بھی دے رہا ہے، جو کہ بھارت کی دوغلی پالیسی ہے۔ اب آنے والے روز ہی بتائیں گے، آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے، مگر اس سب کے بعد جب افغان طالبان نے صوبہ قندھار پر قبضہ کر لیا ہے یا وہ قبضہ کرنا کا سوچ رہے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ایک عام پاکستانی اس کے ذہن میں کیا سوالات ہیں، سب سے پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ہمارے بارڈر پر موجود ہے۔ اب اگر طالبان یہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر طالبان یہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ایک بار پھر طالبان پاکستان میں تو نہیں آئیں گے؟ کیا ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ تو اس سوال کے جواب میں جب ہمارے ملکی سلامتی کے ادارے، چاہے وہ آرمی چیف ہوں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ میں موجود تھے، چاہے وہ DGISPR ہوں، یا پھر اس کے علاوہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف ہوں، یا پھر جو ہمارے فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، وہ کیٹاگوریکلی اس چیز پر زور دے رہے ہیں اور اس پر بات کر چکے ہیں کہ اب پاکستان نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ تو پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوگی، اور نہ ہی ہم اس چیز کو الاؤ کریں گے کہ کوئی اور ملک اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ لہٰذا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے اضافی فوج جو ہمارے ڈیورنٹ لائن ہے اس کے اوپر ڈپلوائے کر دی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے لیے تسلی بخش جواب یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے انتہائی جاں فشانی سے بہت ہی محنت کے بعد جو ہماری وہ سرحد ہے اس کے اوپر باڑ لگا دی ہے، اور اس کا بہت کم حصہ ایسا ہے جس میں باڑ نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں کو اس حوالے سے تسلی رکھنی چاہیے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ اس کے اوپر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو افغانستان ہے اس میں اگر کوئی پرامن حل نہیں نکلتا، معاملات پراکسی وارز کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر
اس کا الٹیمیٹ نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان پہلے بھی 70,000 جانوں کا اور ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان برداشت کر چکا ہے۔ تو اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں جو ہمارے محیط یوسف، انہوں نے ایک پروگرام میں انٹرویو کے دوران کہا کہ پاکستان کی حد الوثوق یہ کوشش ہے کہ وہ اپنا پوری کوشش کرے گا کہ افغانستان میں معاملات امن سے حل ہو جائیں، اور افغانستان میں ہماری کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ موجود نہیں ہے، ہم مزید اسٹریٹجک ڈیپتھ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، اور ہم جو بھی افغان حکومت کی، طالبان کی، اگر وہ مل بیٹھ کے کسی ایک حکومت کا قیام لاتے ہیں تو پاکستان اس چیز کو قبول کرے گا۔ اب جی آخری سوال کی طرف آتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ ماضی کی طرح مہاجرین پاکستان کا رخ تو نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی 30 لاکھ مہاجرین پاکستان کا رخ کر چکے ہیں اور پاکستان اس سب چیزوں کو فیس کر چکا ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آرمی چیف نے نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں ہمارے لیڈرانز کو، جو سیاسی قیادت ہے، اس کو بتایا کہ اس حوالے سے پاکستان آرمی مکمل طور پر تیار ہے، اور اگر ان کیس اس طرح کا کوئی صورتحال بنتی بھی ہے تو جو افغانستان کے ملحقہ سرحدی علاقے ہیں وہاں پر کیمپ لگا کر ان متاثرین کو رکھا تو جا سکتا ہے، مگر انہیں مین سٹریم پاکستان میں لایا نہیں جا سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ ریسنٹ پولیٹیکل ہیپننگز تھیں جو افغانستان میں ہو رہی تھیں، اور اس حوالے سے پاکستان کیا سوچتا تھا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔